اب انہوں نے کہا، اب ان کو تھوڑا ہوش آیا کہ اب تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، اب تو ہم یہاں پہ تو وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں، تو اب کیا بنے گا، ہم اب کیسے واپس جائیں اپنے باپ کے پاس، بنیامین کو تو یہ یہیں رکھ لیں گے نا۔ دیکھیں نا، ایک سپر آف دا مومنٹ میں تو انہوں نے بول دیا کہ ہاں یہی ایسا ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کا تحمل کہ وہ آگ بگولا نہیں ہوئے، تو بھئی تمہاری بڑی برداشت کر لی میں نے آج تک، اور میں برداشت ہی کرتا ہوں، اب بس ہو گئی میری۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب انسان پاور میں ہوتا ہے تو اور بھی زیادہ اس کو بات کرنی آ جاتی ہے، تو وہ خاموش رہے ہیں۔ تو اب آگے سے یہ کہتے ہیں یا ایھا العزیز، اے عزیز، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام عزیز بن چکے تھے اس وقت۔ ان لہو ابن شیخا کبیرا، اس کا تو باپ بہت بوڑھا آدمی ہے۔ شیخ کہتے ہیں، علم والے کو بھی شیخ کہتے ہیں، اسی لیے ہم اپنے استادوں کو شیخ کہتے ہیں نا، یہ جو بہت علم والا ہو۔ اور شیخہ عورت کو بھی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں شیخہ، فلاں فلاں نام لکھا ہوتا ہے آگے، اس طرح سردار کو بھی کہتے ہیں، اس طرح بوڑھے کو بھی کہتے ہیں یا شیخ۔ تو پھر وہ بہت بوڑھا آدمی ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، آپ ہمیں سے کسی ایک کو رکھ لیں اس کی جگہ پہ۔ یہ تو یعنی ان کو اب ریئلائز ہوا کہ یہ تو بہت اب مشکل میں پڑ گئے، کہاں باپ کو اتنی تسلیاں دے کے، اتنا ان کو وعدے کر کے اور یقین دلا کے آئے ہیں کہ ہم اس کو لے کر آئیں گے، اور یہ کیا ہو گیا؟ انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو بڑے محسنین میں سے جانتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی پناہ کہ مطلب میں ایسا کام کیوں کروں، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم لیں مگر اس کو جس کو پایا ہم نے اپنا سامان اس کے پاس۔ یعنی یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم محسن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کسی اور کو اس کی جگہ پہ دھر لیں، کسی اور کا کیا قصور ہے؟ ہم مطلب ہے کہ یعنی الا سارے کو، ہم ناخذ الا سارے کو ہوگا کہ ہم لیں مگر چور کو، کسی اور کو لے لیں چور کی جگہ، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انا اذا لظالمون، تو بے شک ہم تب البتہ ظالم ہوں گے۔ تو یعنی وہ بار بار کوششیں کرتے رہے کہ کسی طرح ان کو منا لے، لیکن کچھ حل نکل ہی نہیں رہا تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے کریں۔ مایوس ہو گئے پھر کہ یہاں پہ تو نہیں کام بن سکتا۔ اب کیا ہوا؟ خلصوا نجیہ، تو وہ اکیلے ہو کے بیٹھ گئے، مشورہ کرنے لگے۔ اب ان میں سے بڑا کہنے لگا، قال کبیرہم، ان میں سے بڑا جو کہنے لگا، یہ وہی بڑا ہے سبحان اللہ جس نے اس وقت کہا تھا، قال قائل، آیا تھا نا پہلے کہ ایک کہنے والے نے کہا، کیا کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ قتل کر دیتے ہیں یوسف کو، تو ایک کہنے والے نے کیا کہا تھا کہ قتل نہ کرو، اس کو کہیں دور کی جگہ پہ پھینک آؤ جا کے۔ تو اس وقت یہی بڑا تھا جس نے مشورہ دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نہیں بتایا کہ بڑے نے یہ مشورہ دیا تھا، وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا، بلکہ وہاں پہ قال قائل کہا گیا، کہنے والے نے کہا، کیونکہ ایک بات بری تھی نا، یہ بھی بری ہی بات تھی کہ جا کے دور پھینکاؤ، یہ تھوڑی کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی نہ کرو، لیکن اب اس نے ایک اچھی بات کہی ہے، تو اس کا بتایا گیا کہ ان میں سے جو بڑا والا تھا۔ اس سے کیا پتا چلا، کیا سمجھ آئی؟ کہ یعنی جب کسی کی برائی ہو نا تو اس کو ڈھکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں اچھائی ہو تو آپ ضرور بیان کر سکتے ہیں، ہم اپوزٹ کرتے ہیں، برائی ہے تو اس کو اچھالتے ہیں، بھلائی ہے تو چپ بھی کر جاتے ہیں، بالکل مینشن ہی نہیں کرتے، کیونکہ بھلائیاں ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم کسی کی بھلائی ذکر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی کیا سنت ہے دیکھیں، قال کبیرہم، کہ ان کے بڑے نے کہا، الم تعلموا ان اباکم، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے والد نے قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ لیا تم سے عہد، پکا وعدہ لیا، اللہ کے نام پہ تم سے وعدہ لیا ہوا، تمہیں یاد نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا، تم تو وعدہ کر کے آئے ہوئے، ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے معاملے میں، یعنی تمہاری تو ریپوٹیشن پہلے ہی خراب ہے، اس میں بھی تم یہی کر چکے ہو، اور اب پھر یہی ہو رہا ہے، اور جبکہ تم نے اللہ تعالیٰ کے نام پہ عہد کیا، یعنی اب اس کے اندر سے وہ جو بھلائی ہے نا وہ نکل کے آ رہی، اب وہ ریئلائز کر رہا ہے، وہ گلٹ ہے کہ ہم نے تو پہلے بھی اچھا نہیں کیا تھا، اور میں تو نہیں یہ جگہ چھوڑوں گا۔
میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا کہیں پہ بھی جب تک میرے باپ نہ مجھے اجازت دے دے کہ واپس آ جاؤ، او یحکم اللہ لی، یا اللہ ہی میرا کوئی فیصلہ کر دے، یعنی کہ موت ہی آ جائے، مجھے مر جاؤں، میں یہیں پہ کہیں مر جاؤں، یا میرا باپ ہی مجھے اجازت دے دے کہ نہیں بیٹا تم آ جاؤ، کوئی بات نہیں، تمہارا تو قصور نہیں، میں تو نہیں جا سکتا، یعنی میں یہ منہ لے کے کیا جاؤں۔ یعنی ہمیں دیکھیں ایک بات آپ نوٹ کریے گا، ہمیں ٹائم ٹو ٹائم ان بھائیوں کے اندر کوئی بھلائی کی بات بھی پتہ چل رہی ہے، پھر ان کی کوئی نیگیٹو بات پتہ چل رہی ہے، پھر کوئی اچھی بات پتہ چل رہی ہے، پھر کوئی نیگیٹو بات پتہ چل رہی ہے، یہ ہمیں تھرو آؤٹ نظر آ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اس سے آپ کو کیا پتا چلا کہ عام جو انسان ہوتے ہیں نا، نبیوں کی نہیں بات ہوئی، عام جو انسان ہوتے ہیں ان کے اندر خیر اور شر دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ لوٹ جاؤ، واپس جاؤ اپنے باپ کے پاس، تم سارے چلے جاؤ، فقولو، اور ان کو جا کے کہو، یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے دیکھا نہیں مگر جو ہم کو معلوم ہوا، ہم تو اسی کی گواہی دے سکتے نا، ہم تو اس کے گواہ ہیں جو ہمارے سامنے آیا، جو ہم نے دیکھا ہم تو بس وہی کہیں گے نا، جب خود ہی دیکھا تو تھا کہ ان کے بنیامین کے سامان میں سے ہی نکلا، تو اور پھر ہم نے گواہی دی اس کی جو ہم جانتے تھے، جو ہمیں علم تھا، اس کا ایک اور بھی مطلب ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو وہی گواہی دی جو ہمیں معلوم تھی، جو ہمیں علم تھا، یعنی جب اس نے پوچھا کہ بھئی چور کی کیا سزا ہوتی ہے، تو ہم نے تو وہی گواہی دینی تھی جو ہماری شریعت میں تھی، جو ہم جانتے تھے آج تک، ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے اپنے بھائی کے سامان میں سے نکل آئے گا، ہم کننا للغیب حافظین، ہمیں غیب کا تو نہیں علم تھا، ہم تو غیب کی حفاظت کرنے والے تو نہیں تھے، تو ہم نے تو اپنے بھائی کی پوری پوری حفاظت کرنے کی کوشش کی، سارا کچھ کیا، لیکن ہمیں کیا پتا کہ یہ ہمارے خلاف یوز ہو جائے گا، ہم نے تو وہی کہا جو ہماری شریعت میں تھا، جو ہمارے علم میں تھا۔ اور پھر یہ بھی للغیب حافظین سے مطلب یہ بھی ہے، وما کننا للغیب حافظین، جبکہ ہم وعدہ کر رہے تھے، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہو جانا ہے، ہمیں غیب کا تھوڑی پتا تھا، کو کہیں جا کے بے شک مصر کی بستی میں آ کے پوچھ لیں، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے پوچھ لیں جو جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، ان سے ویریفائی کر لیں، وہ بھی وہ بتائیں گے کہ یہ سارا کچھ ہوا تھا، ہم نے کوئی اپنی طرف سے سٹوری میک اپ نہیں کی، اور آپ دیکھیں کتنی ٹھوس بات کر رہے ہیں نا، جب پہلے آیا تھا تو لا کے وہ ایک ثبوت دے دیا، قمیض دے دی کہ یہ لے لیں، اس کے اوپر خون لگا ہوا، اس کے اندر ٹھوس بات نہیں تھی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، بے شک آپ ان سے پوچھ لیں، بے شک ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم کوئی بات جھوٹی نہیں کر رہے ہیں، نہ صادقون، ہم سچے ہیں، بے شک آپ ان سے پوچھ لیں۔ جب انسان سچا ہوتا ہے نا تو پھر اس طرح اس کی بات ہوتی، اور جب جھوٹ بول رہے تھے تو دیکھیں کیسے تھے، پھر روتے ہوئے آ گئے اور پھر کہنے لگے آپ تو ہماری بات پہ یقین ہی نہیں کریں گے، پھر تانے دینے شروع کر دیے، ہاں آپ نے کیوں یقین کرنا ہے ہم پہ، آپ تو پہلے ہی نہیں ہم پہ یقین کرتے، اور ہم تو سچے ہیں۔ لیکن اس دفعہ بات دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس گواہ بھی ہیں، آپ بے شک ان سے پوچھیں کہ معاملہ ایسے ہی ہوا تھا۔ اس نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے، اب اندازہ کیجئے کہ اب ان کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ جس چیز کا انسان کو ڈر ہو وہی ہو جائے، اتنی زیادہ تکلیف دہ سچویشن ان کے لیے۔ قالا، کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، وہی بات جو پہلے کہی تھی جس وقت یوسف علیہ السلام کھوئے تھے، تو وہی بات اب دوبارہ کر رہے ہیں کہ بلکہ آسان کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام کو، یعنی میں تمہاری بات پہ یقین تو نہیں کرتا مگر جو کچھ بھی ہوا ہے، یعنی ان کو یہ پتا ہے نا، اس لیے نہیں یقین کر رہے کیونکہ ان کو پتا ہے میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا چوری، تو کچھ اور معاملہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے میرا بیٹا چوری کر لے، اتنا تو انسان کو اپنی اولاد کا پتہ ہی ہوتا ہے، تو میرے بیٹے نے بلکہ تمہارے لیے آسان کر دیا تمہارے نفسوں نے کہ تم کچھ گھڑ کے پھر لے آئے ہو، کوئی بات بنا کے لے آئے ہو، تمہارے نفسوں نے کوئی کام تمہارے لیے آسان کر دیا، یہ ساری باتیں کہنا۔ اب کیوں اس سے پتہ چلتا ہے نا یعقوب علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا، غیب کا علم نہیں تھا، اسی لیے کہہ رہے ہیں نا تمہارے نفسوں نے اتنی بڑی بات کرنا تمہارے لیے آسان کر دی، نفس برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور دیکھ لیں انسان اپنا اعتبار کھو دیتا ہے نا، پچھلی دفعہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، اس دفعہ سچ بول رہے ہیں، لیکن جب انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے نا اعتبار کھو دیتا ہے،
پھر جس دن سچ بھی بولتا ہے تو کوئی نہیں اس کی بات مانتا. وہ اپنے اور صبر کے بھی لیولز ہوتے ہیں. صبر بھی ایک جیسا نہیں ہوتا سب کا. ایک صبر وہ ہے جو جمیل صبر ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت. جب انسان اپنی مصیبتوں کا اظہار کرتا ہے، اس کی شکایت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہوتا ہے. یہ اللہ کے فیل کی شکایت ہے نا کہ اللہ نے میرے ساتھ دیکھو ایسے کر دیا. اب اگر تو ایسی چیزوں کو انسان ناپسند کر کے ان پہ ناراض ہو کے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے شکوہ شکایت ایسے کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے کے اس میں کہ انسان یہ کہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، تو یہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے. مگر ایک ہوتا ہے اظہار کرنا، تو اظہار کرنا غلط نہیں ہے مگر صبر جمیل کے خلاف ہے. امید ہے کہ اللہ لے آئے گا میرے پاس بھی ان کو، کن کو؟ ان ساروں کو، جمیعہ، سب کے سب کو. کون سب کے سب؟ یوسف علیہ السلام، بنیامین، اور وہ بڑا والا بیٹا بھی تو اب وہیں رہ گیا ہے. انہو هو العلیم الحکیم، اور بے شک وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. پھر بھی کہتے یہ نہیں ہے کہ اللہ پتہ نہیں کیا تیری حکمت ہوگی، ہاں پتہ نہیں کوئی حکمت ہے کہ کیا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں. نہیں، اللہ تو علیم اور حکیم ہے. یہ ہے وہ ایمان کہ اللہ تو علیم ہے، تو ہی جاننے والا ہے، وہ کہاں ہیں، وہ کس حال میں ہیں، وہ بھی تو ہی جانتا ہے. اور تیری حکمتیں ہیں، کہ اس میں بھی کہ وہ گم ہو گیا، دوسرا بیٹا بھی نہیں آ سکا، اور ایک بیٹا بھی میرے سے الگ ہو گیا، جدا ہو گیا، اور ایک یوسف علیہ السلام کا تو پتہ ہی نہیں. اس میں بھی حکمت ہے.